کاروبار میں خاندانوں کے بارے میں معلومات بانٹنے کے لیے ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک منصفانہ عملی علیحدگی یا ریٹائرمنٹ کی حکمت عملی تیار کرنا۔ کاروبار سے عملی علیحدگی کے لیے ایک منصفانہ منتقلی کو یقینی بنانا۔ کسی بھی خاندانی کاروبار کی طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے زندگی ہی میں الگ ہونے یا ریٹائر ہونے کی حکمت عملی بہت اہم ہے۔ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کمپنی چھوڑنے کے خواہاں مالکان کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کیوں ہے؟ وضاحت: کاروبار سے عملی علیحدگی کی حکمت عملی ملکیت کی منتقلی کے عمل اور ٹائم لائن کو واضح کرتی ہے، غیر یقینی صورتحال اور ممکنہ تنازعات کو کم کرتی ہے۔ انصاف پسندی: یہ یقینی بناتا ہے کہ مالکان کو ان کی ایکوئٹی اور کاروبار میں شراکت کے لیے مناسب معاوضہ دیا جائے۔ تحفظ: باہر نکلنے کی حکمت عملی اقلیتی حصص یافتگان کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرتی ہے، اکثریتی مالکان کے ممکنہ اختیار اور جبری انداز کو روکتی ہے۔ تسلسل: باہر نکلنے کی ایک اچھی حکمت عملی کاروباری تسلسل اور پائیداری کو فروغ دیتی ہے، جو کہ انٹرپرائز کی میراث کو محفوظ رکھتی ہے۔ ملکیت کے دعووں کو درست طریقے سے اہمیت دینا منصفانہ اخراج کی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو ہے۔ کئی طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ پر مبنی تشخیص: حالیہ لین دین یا اسی طرح کے کاروبار کے لیے مارکیٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر قیمت کا تعین کریں۔ آمدنی پر مبنی تشخیص: کاروبار کی آمدنی کی بنیاد پر قیمت کا حساب لگائیں۔ اثاثہ کی بنیاد پر تشخیص: کاروبار کے اثاثوں کی قدر کا اندازہ کریں، بشمول ٹھوس اثاثہ جات جیسے ریئل اسٹیٹ اور آلات اور غیر محسوس اثاثے جیسے دانشورانہ املاک۔ رعایتی کیش فلو: کاروبار کے مستقبل کے کیش فلو کا اندازہ لگائیں اور موجودہ قیمت کا تعین کرنے کے لیے ان کی موجودہ قیمت پر رعایت کریں۔ آزاد تشخیص: مروزی تشخیص کو یقینی بنانے کے لیے قابل تشخیص ماہر سے ایک آزاد تشخیص طلب کریں۔ خرید و فروخت کے معاہدے قانونی دستاویزات ہیں جو ملکیت کی منتقلی کی شرائط و ضوابط کو بیان کرتی ہیں۔ ان کا استعمال منصفانہ اور مساوی اخراج کی حکمت عملیوں کو آسان بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ٹریگر ایونٹس: ٹریگر کرنے والے واقعات کی وضاحت کریں جو خرید و فروخت کے معاہدے کو فعال کرتے ہیں، جیسے کہ مالک کی بیچنے، ریٹائر ہونے یا انتقال کرنے کی خواہش۔ تشخیص کا طریقہ کار: مستقل مزاجی اور انصاف پسندی کو یقینی بناتے ہوئے مختلف منظرناموں میں ملکیت کے دعووں کی قدر کرنے کا طریقہ یا فارمولہ بیان کریں۔ فنڈنگ کے طریقہ کار: اس بات کا پتہ لگائیں کہ ملکیت کے حصص کی خریداری کی مالی اعانت کیسے کی جائے گی، چاہے نقد ذخائر، قرضوں یا کسی اور ذریعے سے۔ پہلے انکار کے حقوق: اس بات کا تعین کریں کہ آیا موجودہ مالکان خارجی خریداروں کو پیش کیے جانے سے پہلے اس کے مالک کا حصہ خرید سکتے ہیں۔ تنازعات کا حل: تشخیص سے متعلق تنازعات کو حل کرنے یا خرید و فروخت کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار قائم کریں۔ باہر نکلنے کی حکمت عملی کو خاندان کے اہداف اور کاروبار کی پائیداری دونوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ خاندانی اہداف: باہر نکلنے والے مالک کی مالی ضروریات اور خواہشات پر غور کریں اور باہر نکلنے کی حکمت عملی ان کے طویل مدتی مقاصد کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے۔ کاروبار کی پائیداری: یقینی بنائیں کہ باہر نکلنے کی حکمت عملی کاروبار کی مالی صحت یا تسلسل کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اسٹیک ہولڈر ان پٹ: تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں، بشمول اقلیتی شیئر ہولڈرز اور خاندان کے افراد، اخراج کی حکمت عملی تیار کرنے اور منظور کرنے میں۔ خلاصہ: خاندانی کاروبار میں ملکیت کو کامیابی سے منتقل کرنے کے لیے ایک منصفانہ اور مساوی اخراج کی حکمت عملی ضروری ہے۔ ملکیت کے حصص کی درست قدر کرتے ہوئے، خرید و فروخت کے معاہدوں کو قائم کرکے، اور خاندانی اہداف اور کاروباری پائیداری کے ساتھ منصوبہ بندی کرکے، آپ باہر نکلنے کے ایک ہموار عمل کو یقینی بنا سکتے ہیں جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ خاندانی کاروبار کی میراث کو محفوظ رکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی مسلسل کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باخبر رہیں اور کامیاب رہیں۔ براہ کرم یوٹیوب پر انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر تلاش کریں۔